الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت مسلمان کو، انسان کو چاہتے ہیں کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور اسی یقین کو توکل کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے، ہمارے اندر توکل کی بہت کمی ہے۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کہتے ہیں ناظرین کہ انسان کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے ماں کی پیٹ میں میری زندگی کے اسباب کو مہیا کیا، جب میں دنیا میں آیا اللہ رب العزت نے 2 سال تک میری ماں کی چھاتیوں میں میرے رزق کا سامان کیا، اور پھر اس کے دل کے اندر میری محبت کو ڈالا، میری شفقت کو ڈالا، اس نے ساری تکالیف کو اٹھا کر میری پرورش کی، میری تربیت کی، اور اللہ رب العزت ہی نے پھر میری زندگی کے اسباب کو پیدا کیا۔ جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اس کو ضرورت ہے آکسیجن کی، اس کو ضرورت ہے چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، اس کو ضرورت ہے زمین کی، آسمان کی، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کے اندر یہ تاثیر رکھ دی کہ آپ بیج بوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں سے کھیتی اگاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو برسا دیا، اللہ رب العزت نے پھل فروٹ پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں، اسباب، یہ جانور، یہاں تک کہ یہ جو بہائم ہیں، گائے، بیل، اونٹ، اسی طریقے سے بکرا، بکری، دمبا اور مرغا، مرغی، یہ ساری چیزیں جو ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کر دیا، اور یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ سارے اسباب ہیں زندگی کی بقا کے۔ تو پیدا بھی اللہ نے کیا، پیدائش بھی اللہ نے دی، اور پھر اس کے بعد زندگی کے بقا کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اب جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور بھی دے دیا کہ جس عقل کو استعمال کر کے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی الوہیت پر، تو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ یہ اللہ رب العزت نے دیا۔ تو لہذا اب اس انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اس کا یقین میری ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا ناظرین، آج ہم مسلمانوں کے اندر خاص طور پر یقین کی کمی ہے، ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کی ذات پر ہم کہتے تو ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، ہم اسباب کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ بالکل سبب کے درجے میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے میڈیسن بھی کھانی ہے، لیکن یہ سبب ہے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر آپ کو رزق چاہیے، کھانا چاہیے، تو ہم لوگ فوراً دکان کی طرف رخ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کی طرف رخ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ سبب ہے۔ لیکن رزق دینے والی ذات وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اللہ پہ، اب میں یہ بات سمجھانے کے لیے
کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ پہ ایسے بھروسہ کر رہا ہوں، میرا اللہ پہ بڑا یقین ہے، میں توکل کرتا ہوں، میں تو گھر سے باہر نکلوں گا ہی نہیں، اور میں تو بس گھر میں ہی رہوں گا اور کوئی کام کاج نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، اور میرا اللہ مجھے گھر کے اندر ہی روزی دے گا۔ ناظرین، اللہ اس بات پر قادر ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں بغیر کوئی کام کیے ہاتھ پاؤں مارے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے سکتا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم توکل کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکے۔ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، لیکن ان کو بھی اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے اور چونٹی کو بھی اپنے بل سے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہائم کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی چرنے کے لیے چراگاہوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درندوں کو بھی رزق دیتا ہے اور ان درندوں کو بھی شکار کرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ شکار نہ کریں تو ان کو ان کا رزق نہیں ملتا۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر محنت ہے، مشقت ہے اور جستجو ہے۔ تو یعنی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو سبب اختیار کرنا چاہیے۔ وہ گھر سے نکلے، کھیتی باڑی کرے، دکانداری کرے، تجارت کرے اور ملازمت کرے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور اختیار کرے، اور اس کے بعد پھر اس کا یقین کس پر ہو کہ اللہ کے اوپر یقین ہے کہ اللہ مجھے اب رزق دے گا، اور اس کا یقین سبب کے اوپر نہ ہو۔ دیکھیں ایک انسان ہے، کسان بڑی محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، بہت محنت کرتا ہے۔ اب وہ کھیتی اس کی تیار ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو روزی دیتی ہے، کوئی چاول تیار ہو گیا، گندم تیار ہو گئی، کوئی سبزی تیار ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کھیتی جل جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری اس کی کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تو سبب تھا، اس نے سبب اختیار کیا، اور اس سبب میں کبھی اس کو فائدہ ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا۔ تو یہ فائدہ اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس پر مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کی اسی میں ہی مرضی تھی، اور سبب کے اوپر نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ سبب اس کے اندر اصل جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اسباب کی پیدائش اللہ نے کی، پھر اس کے وسائل آپ تک پہنچے، آپ کو وہ اسباب مل گئے اور آپ نے ان اسباب کو اختیار کر لیا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اس کا پورا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اس کا یقین تجارت پہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے تجارت تو ایک سبب ہے، بس ایک آدمی ہے، ایک دکان کھولتا ہے، کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، وہ مہینے کا 5,000 پاؤنڈ کما رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہے کپڑے کا ہی کاروبار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، وہ بھی اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن وہ 2,000 پاؤنڈ کما رہا ہے، اور تیسرا آدمی ہے وہ بھی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور لیکن وہ نقصان پہ جا رہا ہے۔ اب تینوں ہیں، اب تینوں ایک ہی زمانے میں چل رہے ہیں، اور تینوں ایک ہی کاروبار کرتے ہیں، ایک کو 5,000 پاؤنڈ، ایک کو 2,000 پاؤنڈ، اور ایک کو کچھ نفع نہیں ہو رہا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اب اللہ کا نظام ہے کہ آپ نے اب سبب اختیار کر لیا، اور اس سبب کے بعد اب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو مسلمان کو اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کہ مسلمان سبب اختیار کرتا ہے، مسلمان محنت کرتا ہے، مسلمان جستجو کرتا ہے، مسلمان کوشش کرتا ہے، پھر نتیجہ اللہ کے پاس ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آج کا جو مسلمان ہے، اگر وہ اس کے اندر سستی ہے، اس کے اندر کاہلی ہے، اور اس کے اندر حکمت عملی نہیں ہے، وہ منصوبہ بندی نہیں کرتا اور وہ پلاننگ نہیں کرتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب منصوبہ بندی نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، جستجو نہ کرے، گھر سے نکلے ہی نہ، محنت ہی نہ کرے، اور کہے کہ جی یہ آسمان پھٹے اور مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین دیکھیں،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے۔ تعویذ گنڈے سے مراد شرکیہ تعویذ گنڈے، شیطان سے مدد طلب کرنا، کالا جادو کرنا، غلط قسم کے تعویذ، حرام چیزوں سے جو ہے جادو کروانا، تعویذ بنوانا۔ تو جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے، میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآنی آیات، اللہ کا کلام، احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں، اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ سے آپ دم بھی کر سکتے ہیں، آپ تعویذ بھی بنا سکتے ہیں، آپ رقیہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بالکل اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ تعویذ گنڈے جو شرکیہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں، حرام ہیں، بلکہ بعض تو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، جس کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور جو ہے فال نکلواتے ہیں، یعنی جو فالیں ہوتی ہیں نا، یہ فالیں نکلوانا اور عاملوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، اور کوئی طوطا بٹھایا ہوا ہے، طوطے سے فال نکلوا رہے ہیں، پومسٹ کے پاس جانا، اور اسی طریقے سے تیسرے وہ لوگ جو اپنے حیت کو بدلتے ہیں، اپنے آپ کو داغ لگاتے ہیں، جیسے ٹیٹو بنوا لینا اور جو ہے مختلف قسم کی اپنی حیت کو بدلنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، یعنی جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے ہوں گے، جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی حیت کو بدلتے نہیں ہوں گے، یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ متوکلین جنت کے اندر جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو کر دیا۔ اب آپ ملٹیپلائی کریں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یعنی 10,000 کے ساتھ ہو گیا، 10 کو 70 سے ملٹیپلائی کر لیں آپ، تو اسی طرح سے جو ہے وہ 70 کو جو ہے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور پھر 70 کو آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنے زیادہ ہوں گے؟ تو ان کی تو تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آدمی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو متوکلین ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ تو لہذا ناظرین، اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ اس کی بنیاد ہے توحید کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرو۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو محبوب رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے۔ دیکھیں، روزی دینے والی ذات اللہ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ کی، زندگی دینے والی ذات اللہ کی، موت دینے والی ذات اللہ کی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ زندگی، موت، ہر چیز، یہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور مسلمان کا یقین اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی غوث ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ صحت بھی تو ہی دیتا ہے، بیٹا بھی تو ہی دیتا ہے، اولاد بھی تو ہی دیتا ہے، رزق بھی تو ہی دیتا ہے، اور ہر چیز تو دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، فلاں چیز کرو، فلاں کام کرو، نہیں۔ اور یہ رسوم سے انسان بچتا ہو، بدعات سے، رسوم سے، جاہلیت سے، یہ جو تعویذ گنڈے کرنا، پیروں کے پاس جانا، اور غلط قسم کے لوگوں کے پاس جانا، اور گندے کام کروانا، اور جادو کروانا، اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور سم ٹائم کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ متوکل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہیں۔ تو وتوکل اللہ، اللہ پہ توکل کرو، اور ان اللہ یحب المتوکلین۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو لوگ توکل کرتے ہیں مجھ پر، میں ان پر کیا کرتا ہوں؟ ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو فرمایا گیا نا، کل فتوکل، کہ پہلے سبب کو اختیار کرو، اونٹ کی نکیل کو باندھو، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔
آپ گاڑی کے دروازے کو لاک کریں اور بغیر لاک کیے گاڑی نہ چھوڑیں، چابی اس کے اندر نہ چھوڑیں. اگر چوری ہو جائے تو پھر کیا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوئی نہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں کے اندر دروازے لگاؤ، دروازوں میں تالے لگاؤ، اور اسی طرح سے ہر چیز کو لک آفٹر کرو، اپنے زیور کو جو ہے سنبھالو، اپنے پیسے کو سنبھالو، اپنی عزت کو سنبھالو. اور یہ نہیں کہ جی اللہ پہ بھروسہ ہے، جی ہو جی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. آپ کی گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ پرانے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی کے بریک پیڈز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور ڈسک ختم ہو چکی ہے، آپ نے گاڑی کے اندر آئل چینج نہیں کیا اور آپ کہہ رہے نہیں یہ چلے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اب یہ ٹائر بسٹ ہو گیا، تیز رفتاری کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کی گاڑی کا انجن سیز ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن ابھی وہ رپورٹ آئی، جنید جمشید جس پلین کریش میں انتقال کر گئے تھے، تو اس کی جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ کیا تھی؟ وہ رپورٹ یہ تھی کہ سستی، کاہلی، اس کی کوئی مینٹیننس ہی نہیں تھی، اس کا کوئی نظام ہی نہیں تھا اس کو چیک کرنے کا، اور بغیر چیک کیے، بغیر اس کی سیفٹی چیک کے بغیر اس جہاز کو اڑنے دیا اور نقصان ہو گیا. تو پھر بعد میں کہیں جی یہ اللہ کی طرف سے تھا. دیکھیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، یہ ساری چیزیں دی ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں خراب کھانا رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کھاؤ جی کچھ نہیں ہوتا جی، صحت ہونا اور بیماری ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. بھائی خراب کھانا ہے، اس کو کھائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا. وہ یار کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کھانا کیا کرے گا؟ اللہ کا بسم اللہ پڑھو جی، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب آپ دیکھیں اسلام منع کرتا ہے کہ بس حضور نے کبھی بھی خراب کھانا نہیں کھایا، باسی کھانا حضور نے نہیں کھایا، حضور نے جو ہے جلا ہوا کھانا نہیں کھایا، حضور نے بدبودار چیز کو نہیں کھایا. اور آپ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ کھلا رہے ہیں کہ جی کھاؤ کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ناظرین دیکھیں یہ کیا ہے، آپ حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، وہ حکیم جو نیم حکیم ہیں، اور آپ عطائیوں کے پاس جا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، ایک صاحب وہ کہتے ہیں جی سنا مکی کو کھاؤ اور جو ہے اس سے صحت ہو جائے گی، کرونا ختم ہو جائے گا. کرونا تو اب بڑھ گیا، کرونا تو اور زیادہ ہو گیا. تو اب وہ صاحب کدھر ہیں جو کہتے تھے جی میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا، میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا؟ ایک صاحب کہتے تھے جی فلانا نیم کے پتوں کا جو ہے وہ آپ قہوہ بنا کے پئیں. تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ بھائی یہ ساری چیزیں توکل کے منافی ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے اسلام کے خلاف ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت نہیں کی. تو اس وقت لوگ ہمیں کہتے تھے نہیں جی آپ لوگ جو ہے وہ اس بات کو مان نہیں رہے. وہ ایک صاحب نے ایک حدیث تھی سریہ ستارے والی کہ جی سریہ ستارہ آئے گا تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کرونا بھی ختم ہو جائے گا. تو سریہ ستارہ آ کر ڈوب گیا، دوبارہ بھی آنے والا ہے، تو کرونا تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آپ کوئی صاحب ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا اور حضور کی حدیث کو بھی ساتھ بیان کر دیا، اور آپ کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس بیماری سے متعلق نہیں تھی، وہ ایک خاص پھل کے متعلق تھی اور ایک خاص جو ہے وہ درخت کے متعلق تھی. تو آپ نے اس کو بیان کر دیا، لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا. تو لہذا ناظرین مسلمان جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ مسلمان سبب بھی اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن کیا ہے کہ سبب اختیار کرنے کے بعد بھی مسلمان جو کامل یقین والا ہوتا ہے وہ پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ کھیت لگایا گنے کا، اور آپ اس دفعہ جیسے میں گیا تو کپاس کا کھیت لگا ہوا تھا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ آپ لوگوں کی کپاس کیسی ہوئی؟ اور انہوں نے کہا جی کپاس جو ہے اس دفعہ ہماری 60% جو ہے وہ خراب ہو گئی اور اس میں جو ہے وہ کیڑا لگ گیا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو چلو اچھا. اس پہ میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے بھائی، کیوں کیڑا لگا؟ کہا کہ جی ہم نے صحیح اسپرے نہیں کر سکے، گورنمنٹ نے صحیح نشاندہی نہیں کی، یعنی وہی جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ریسرچ نہیں کیا اور صحیح وقت پہ صحیح اسپرے نہیں کیا اور صحیح اس کو لک آفٹر نہیں کیا. اب آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے. بھائی اسی علاقے میں دوسرے کھیت کے اندر جو ہے وہ صحیح کپاس ہو رہی ہے اور آپ کی صحیح نہیں ہو رہی. تو کیوں؟ آپ کے ملک کی صحیح نہیں ہو رہی، دوسرے ملک کی صحیح ہو رہی ہے، تو ان کی کیوں صحیح ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں، زرعی یونیورسٹیاں ہیں، وہ پراپر جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بس چلاؤ چل رہا ہے، بس چلو جی. ہمارے ہاں دیکھیں ایک موٹر سائیکل پہ 9 بچوں کو لے کر ایک بندہ جو ہے نکل گیا، 9 بچے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیے ہیں.
اب خدا نہ خواستہ اب یہ ایکسیڈنٹ ہو اور کشتی کے اندر جو ہے 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ نے 30 لوگوں کو چڑھا لیا ہے اور آپ کہیں اب دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، دعا پڑھ لیجیے، اللہ مالک ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ایک کشتی جس کی کیپیسٹی جو ہے 10 لوگوں کی ہے، آپ نے اس میں 30 لوگ چڑھا لیے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اب اگر وہ ڈوبے گی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ قصور آپ کا ہے۔ آپ کہیں جی ہم نے تو سب نے دعائیں پڑھی تھیں، تو دعا پڑھ کے بیٹھے تھے۔ بھائی دعا پڑھ کے بیٹھے تھے لیکن آپ نے صحیح طور پر سبب اختیار نہیں کیا، آپ نے اس کشتی کی کیپیسٹی کو نہیں دیکھا۔ تو لہذا ناظرین یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگیں ہیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جی ہم نے دوبارہ سے دنیا میں عروج حاصل کرنا ہے، اب دنیا میں ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی میں، حرم میں، یا اللہ مسلمانوں کو طاقت دے دے، یا اللہ مسلمانوں کو قوت دے دے، غلبہ دے دے، اور نہ ریسرچ کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں، نہ ہم سائنٹسٹ تیار کر رہے ہیں، نہ ہم ایسے افراد تیار کر رہے ہیں، اور جو ہے کچھ کر نہیں رہے، بس دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیے، شعور دیا کہ وہ سبب کو اختیار کرے۔ جب وہ سبب اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نتائج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، قانون فطرت ہے، اور جو قومیں بھی اس قانون فطرت کو اختیار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دیتا ہے، اللہ ان کو عروج دے دیتا ہے۔ تو آپ بھی اختیار کریں، میں بھی اختیار کرتا ہوں، قانون فطرت جو اللہ نے پیدا کی ہے، سبب اسباب پیدا کیے ہیں، ان کو اختیار کریں اور اس پر محنت کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور جو اپنا فضل فرمائے گا۔ تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، تو یہ توکل کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، اور میری کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج جو توکل کے معنی کو جو نہیں سمجھا جاتا، اور توکل کے نام پر سستی، کاہلی، نہ کرنا، کچھ نہ کرنا۔ دیکھیں اگر آپ کچھ نہیں کریں تو ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے رہیں۔ اور ایک صاحب سے میں ملا، میں نے کہا جی آپ سنائیں کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بیٹھا ہوا ہوں گھر میں، کوئی کام کاج نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بھائی پیسے بھیج دیتا ہے، فلانا پیسے بھیج دیتا ہے۔ او بھائی آپ پوری زندگی آپ کوئی کام نہیں کرتے، آپ نے کوئی زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہے؟ اور نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کیا فائدہ جی کرنے کا، بس چل رہی ہے زندگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص مطمئن ہے، کچھ نہ کر کے مطمئن ہے۔ بھائی اطمینان تو کرنے کے بعد ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے آج کا دن دیا۔ یہ بریک کے بعد میں اس پر بات کروں گا تھوڑی سی، تاکہ بتاؤں لوگوں کو کہ بھائی اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی صرف بیٹھنے کے لیے نہیں دی ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے، صرف جو ہے وہ گھر میں بس بیٹھے رہیں، سارا دن نیوز خبریں سنتے رہیں اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کرتے رہیں تو اور تنقید کرتے رہیں، بس تنقید کیے جاؤ، کچھ نہ کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اور ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، آفتاب نکلتا ہے، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، جو نیک کام کرنا ہے، جو خیر کا کام کرنا ہے کر لو، اور کیونکہ آج کا دن تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، تو آج کے دن جو تم نے خیر کے کام کرنے ہیں کر لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ 2 فرشتے آسمانی دنیا پہ طلوع ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہم آتی منفقاً خلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما، اور اللہم آتی ممسکاً تلفا، اور اے اللہ جو روکتا ہے، جو خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو جو ہے وہ تلف کر دے۔ تو ناظرین زندگی کے اندر جیسے آج کا دن ہے، یہ آج کی شام ہے، یہ آج کی شام دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، زندگی کے اندر کبھی بھی یہ شام دوبارہ نہیں آئے گی، اور اس کو اب یہ جو رات آنے والی ہے، یہ رات جو ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے،
اور اس کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کے اندر آپ کوئی خیر کا کام کریں، کوئی پازیٹیو کام کریں. دیکھیں نا، آپ کی زندگی کا میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تمہاری زندگی کے یادگار دن کون سے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں جی یادگار دن جو ہے وہ کوئی کہتا ہے جی جس دن میری شادی ہوئی، کوئی کہتا ہے جس دن جو ہے میری جاب لگی، کوئی کہتا ہے کہ جس دن میرا بیٹا ہوا، کوئی کہتا ہے جس دن میری بیٹی ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے جب گھر لیا، کوئی کہتا ہے میں نے جب گاڑی خریدی، کوئی کہتا ہے میں نے دکان بنائی، کوئی کچھ. یعنی مختلف قسم کے لوگوں کی جو ہے وہ میموریز ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زندگی کے بڑے یادگار دن ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں جب مسجد نبوی میں گیا، حضور کے روضے پہ سلام پیش کیا. کوئی کہتا ہے میں بیت اللہ گیا، میں نے بیت اللہ کو جب پہلی دفعہ دیکھا. کوئی کہتا ہے جی میں نے جب مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. تو اب مختلف دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ آپ کی زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں اور آپ ساری زندگی ان کو یاد رکھتے ہیں. تو وہ مومنٹ، وہ وقت جو ہے وہ آپ نے اس کو کیا کیا، ایک قیمتی وقت بنا لیا. تو اسی طریقے سے ناظرین ہر روز آپ کا ایک قیمتی دن بن سکتا ہے، آپ کا وہ یادگار دن بن سکتا ہے. آپ اس دن کو ایک تاریخی دن بنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ایک انسان جو ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے جو ہے اپنے زندگی کو کارآمد بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے دوستوں سے شروع کرے. دیکھیں کل ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے یار پینڈیمک چل رہا تھا، کرنے کو کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر کیا کرنا شروع کیا؟ کہتے ہیں جی میں نے شروع کیا کہ اپنے علاقے کے اندر دیکھا کہ کون لوگ ہیں بوڑھے جو گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، جو سودا نہیں لا سکتے، راشن نہیں لا سکتے، گروسری خرید کے نہیں لا سکتے. تو کہتا ہے میں نے کیا کیا کہ ہر دوسرے دن، ہر روز میں ایک فیملی کے لیے جاتا تھا، گروسری خرید کے لا کے ان کو دے دیتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے کہا یار تم نے زبردست کام کیا، یہ تو کمال ہو گیا. اب کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس تو نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پڑوس کے اندر یا آپ کے علاقے کے اندر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. یعنی کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور آپ اس کو اس دن کو یادگار دن بھی بنا سکتے ہیں، تاریخی دن بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر جو ہے وہ کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو صاف کر دیتے ہیں. آپ اس کو صاف کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ ہے. اور کسی کو، انسان کو جو ہے تکلیف پہنچنا والی چیز کو، جو تکلیف پہنچائے یعنی اس کو ہٹانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آدمی کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں اور ایک اور میں آپ کو آج کل جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ نکال کے کہ یار ہم جو ہے ان لوگوں کو جو بوڑھے ہیں یا جو تنہا ہیں، جو اکیلے رہتے ہیں، ہم ان کو فون کریں گے اور فون کرنے کے بعد ان سے 5-10 منٹ ان سے بات چیت کریں گے، ان کا حال احوال لیں گے، ان کی خیر و عافیت پوچھیں گے. تو اس سے اور ان کو تسلی دیں گے. تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ اس سے بھی جو ہے ان کا ڈپریشن دور ہوگا، ان کی تنہائی دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، اس کو ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آج کل جو ہے فجر کا ٹائم 6:08 ہے، تو مجھے تہجد کا ٹائم بتائیں کیا ہوگا، کب سے سٹارٹ ہوگی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ایک کویسچن پوچھنا تھا. میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. جی جی. تو آپ نے اس میں نا سورہ ستارہ کا کچھ کہا تھا، تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ سورہ ستارہ کیا ہے؟ مجھے اس کی کوئی علم نہیں ہے. نہیں وہ تو میں وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک حدیث کو لے کے لوگوں نے ایک یہ کہ جی جب چلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں تفصیل سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ ایک سوال ہے مفتی صاحب جی جی میں تو بچیاں نوں منع کرنی ہے، میری گل نہیں سن رہے، بچے بیٹھے نے تو تسی بتائے کہ اے جڑی کرسمس تے نے کرسمسٹریاں جڑی رکھدے نے، ٹھیک ہے، پلاسٹک دی رکھدے نے کوئی تازیاں، انہاں نوں پھر سجاندے نے تے نیچے انہاں دے گفٹ رکھ دین تو پھر بچے نوں کرسمس تے دین دین، میں نہیں اسی نہیں کر سکدے یہ چیزاں۔ چلو ٹھیک ہے، میں دسنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ضیاء شفیع واروں، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم۔ ہاں جی، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے، اور شروع سے ہی آپ کا ہم پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، جی جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جس طرح آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور امت کو اکٹھا کر رہے ہیں، جی شکریہ، آپ جیسے علماء کرام کی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے، آمین جی، اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جس طرح آپ نے کل فرمایا تھا کہ آپ کو کسی نے مس نہیں کیا، میں نے تو آپ کو بہت مس کیا تھا۔ اچھا آج جو ہے نا وہ میں نے تو ایسے شکوہ پیار میں محبت میں کیا، وہ آج سارا دن میرے آفس کا فون بجتا رہا اور لوگ فون پہ وہاں پہ کہتے رہے جی ہم نے مس کیا ہے، میں نے کہا وہاں پہ نہیں کہنا تھا، یہاں پہ کہنا تھا۔ واقعی آپ کو جی بہت شکریہ جی، آپ کو بہت مس کیا آپ کو نا جی۔ نہیں اللہ آپ کو سوال کی ہمیں تو ضرورت نہیں پڑتی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہی اتنا مکمل ہوتا ہے جی 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 کہ اس میں ہمیں سوال کی ضرورت نہیں پڑتی اپنا۔ اچھا چلیں، یہ تو دیکھیں آپ حضرات کی محبت ہے اور ایک تعلق ہے نا، ابھی ایک تو فیملی شو بن چکا ہے، اتنے سال سے آپ حضرات سے تعلق ہے، اب تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ لوگوں کی زندگی کا اور آپ لوگ میری زندگی کا حصہ ہیں، تو اللہ آپ کو بہت برکت دے جی، بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے مولانا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا جی۔ پہلے تو آپ نے جو بیان کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جی۔ ہم اگر ہم کم محنت کریں گے تو کھانے کو ملے گا، اگر ایسے ہی ملتا، اگر محنت کے بغیر ہی ملتا تو جو اللہ کے اولیاء پیغمبر تھے وہ بھی بیٹھے بیٹھے کو مل جاتا، وہ بھی اتنا ہارڈ کام کرتے تھے کھانے کے لیے اور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کام کرنے کی جی شکریہ۔ اور مولانا صاحب کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا، وہ کچھ سوال صحیح نہیں ایسے تھا کہ جس کے بارے میں پوچھا نا، وہ اس کی پہلی شادی ہے لڑکی کی نا، پہلی شادی ہے، جو فوت ہو گئے نا، جو بھائی فوت ہو گئے اس کی دوسری شادی تھی۔ وہ ایسے ہے کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ جو اس کی وراثت ہے وہ جو پہلے بچے ہیں شادی شدہ ہوئے ہیں ان کو وہ دے گی یا بتائے گی یا نہیں؟ وہ اچھا چلے میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھ گیا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، میں بتاتا ہوں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی جی، السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب، جی جی، آپ کا بیان سننے کے بعد مجھے ایک صاحب علم کی ایک بات یاد آ گئی، اگر محسوس نہ کریں تو میں اس کو تھوڑی سی عرض کر دوں۔ بالکل بالکل سر، آنکھوں پہ جی، کریں کریں، بالکل کریں کریں، آپ کی بات پھر جی کریں جی، ٹائم بچائیں، کریں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، خنجر تیز رکھ اپنا جی۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اچھی بات کی آپ نے حضرت، پورے بیان کو اس شعر کے اندر آپ نے سمو دیا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ایک بات تھوڑی سی اور رہ گئی جی جی، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ جی اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل جی، بالکل، کیا بات ہے، اور یہی جذبہ پیدا کرنا ہے نا جی امت کے اندر، کہ امت محنت کرے، جستجو کرے، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے کوشش کرے، اور دیکھیں پھر انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ امت کو ترقی دیں گے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا، اللہ آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، دعا الحمدللہ۔ کیسا ٹور کیسا رہا؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت بزی، الحمدللہ جی، الحمدللہ۔
اچھا میں نے وہ ایک پوچھنا ہے کہ جو قرآن پاک ہے نا جو شہید ہو جاتے ہیں جی جی تو وہ کو کیا ہم ڈال سکتے ہیں کہ بری کریے یا کہ کیا کرے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی بتاتا ہوں میں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی فرمائیں حضرت. Can you make dua for my dad? He's in hospital. He's got coronavirus. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی. ضرور definitely I can make dua for him inshallah. Can you make dua that he gets shifa and inshallah a quick recovery? Inshallah. What is your dad name? Ali Ibrahim Isa. Ali Ibrahim. And my uncle is in hospital as well, Iqbal Ibrahim Isa. And my aunt is in hospital as well. Allahu Akbar. They're on Allahu oxygen. Akbar. اللہ سب کو صحت دے جی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جی. اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب شفیق نغمی بورسا سے بول رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کافی دنوں سے کہ آپ سے بات نہیں ہوئی تھی اس لیے میں کل بھی بہت ٹرائی کیا تھا لیکن نہیں بات ہو سکی تھی. جی جی آپ سب سے پہلے تو آپ یعنی وہ شکوہ جو آپ شکوہ والی بات ہو یہ کہ آپ نے جب کہا نا کہ کل تو میں سچ بات کریں میں کل آپ بڑی ٹرائی کیا ہم نے. اچھا آپ کے اس دن سے شادائی ہیں جب سے آپ قاضی عبدالعزیز صاحب اور آپ کی ٹی وی پر آیا کرتے تھے. جی 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 اور اس کے بعد آپ نے ٹی وی تو بدلائے لیکن ہمیں پتہ نہیں کئی بار چلتا تھا تو جب جو ہی پتہ چلا تو پھر کیونکہ آپ تو ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے. اللہ آپ کو ہماری خوش ایک رکھے. فیملی کا ہم تو بیوی میاں جو ہے نا کھانا اسی وقت کھاتے ہیں جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے. تو کبھی تو آپ نے کبھی وہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں سوچا کہ مجھے بھی ساتھ کھلائیں کبھی؟ مفتی صاحب آپ ہمارے محترم ہیں. ہم آپ کو نہیں محترم جو ہوتے ہیں نا محترم بھی کھانا کھاتے ہیں محترم بھی چائے پیتے ہیں. بالکل آپ ہمارے محترم ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. اچھا جی اللہ آپ کو برکت دے. ضرور انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور. پروگرام جیسے پہلے بھائی نے کہا تھا آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. اللہ آپ کو برکت دے. جتنی خوبصورت باتیں آپ دلیل جو دیتے ہیں خوبصورت اتنی بہت کم. اب آپ کے حالانکہ یہاں پر اسلام ٹی وی پر بڑے بڑے اچھے عالم ہیں آپ کے. جی جی ماشاءاللہ. ہمیں آپ سے انس ہے جو آپ کا پروگرام نہیں ہوتا نا جی تو حقیقت ہے ہمیں کھانا کھانے کو بھی مزہ نہیں آتا. نہیں چلے اب آج دیکھ رہے ہیں 2 دن سے آپ کھانا کھائیں انجوائے کریں. آپ کے کھانے کا مزہ دوبارہ آ گیا ہے. جی جانے سے پہلے میری نومبر میں یہ ہماری پھوپھو یعنی کہ کوئی انتقال فرما گئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون فضیلت جان ان کے لیے. اور اکتوبر میں ہمارے چچا ایک منظور حسین ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے دعا کریے گا. اور آپ کے ذریعے ہمارے بھی بہن بھائی بہت سنتے ہیں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی پر نہیں کبھی میں نے ان دنوں سنا کیوں اب تو فون کرتے ہیں مفتی صاحب کو. میں نے کہا بھائی جب بھی کوئی ٹاپک ہو تو پھر کرتے ہیں ویسے تو نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹائم ویلیبل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ حضرت. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ جزاکم اللہ آپ کی محبت کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں شکر ہے اللہ کا. آج آپ کی بڑی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی ہے. اللہ فضل فرمائے جی. اللہ کرم کرے جی. اچھا ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ پچھلے 15 سال سے اس ملک میں ہیں اور بڑی ہی محنت سے کام کرتے ہیں. جابس کی ہیں انہوں نے MBA کیا ہوا ہے لیکن بس کچھ وہ ہوم آفس سے ایسا مسئلہ چل رہا تھا ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. تو بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں مگر کرتے ہیں خود کماتے ہیں رزق حلال ہمیں کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ. اب وہ پینڈیمک کا دور ہو گیا. پرابلم یہ ہو گئی کہ اب جس ریسٹورینٹ پہ پیزا ڈیلیوری کی جاب کر رہے ہیں اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ اب ایک ہمیشہ نہیں جو کوئی آرڈر ایسا آئے گا تو ایک پیزا کے ساتھ کبھی کبھی شراب کی بوتل بھی ڈیلیور کرنی پڑ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بھی نہیں تھا انہیں کرنی پڑی. تو جب کر کے واپس آئے تو رو رہے تھے کہتے بہت سا گناہ ہو گیا یہ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے تو نہیں کیا نا آپ نے تو نہیں پیا. کہتے ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور ابھی اس وقت یہ جاب چھوڑی بھی نہیں جا رہی ہے کیونکہ آلریڈی پریشان ہے. ہاں نہیں بالکل میں عرض کرتا ہوں میری بہن میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ آپ کی شوہر کو اور ہمت دے. ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں. آپ پہلے السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. اب آپ اسٹوڈیو میں آ گئے اچھا ہوا. جی ہاں اب میرے کو 2 بات پوچھنی ہے بھائی صاحب. جی جی. ایک تو
پہلا یہ ہے کہ جو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد کون سے وقت پڑھنی چاہیے سورہ ملک؟ کیونکہ کوئی بولتا ہے مغرب کو پڑھو اس کے بعد پڑھو، کوئی بولتا ہے عشاء کے بعد پڑھو، تو رائٹ ٹائم کون سا ہے بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. اور ٹھیک ہے. ایک اور بات پوچھنی ہے، 3 وتر جو ہوتے ہیں نا، اس کی نیت میں اپنے کو خدا کی عبادت بولنا پڑتا ہے. نیت کرتی ہوں میں عبادت کرتی ہوں خدا کی، کوئی بولتا ہے اس کو ایسا بولنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آپ کی صحت کیسی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم، شکر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے. ہماری فیملی کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. تو میں نے کل آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کل جواب دیں گے. کس چیز کا سوال پوچھیں؟ وہ جو میں نے کہا تھا عرش کو کتنے فرشتوں نے سام رکھا ہے، اور وہ پوچھنا تھا، اور کس آیت میں یا کس قرآن پاک کی کسی جگہ پہ ہے ان کا ذکر، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. مفتی صاحب میں نثار بول رہا ہوں. جی ایک تو آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، میں اور میری والدہ. آپ کے سوال جواب اور جو آپ ڈیٹیل سے ان کے جوابات دیتے ہیں، اس سے سارے جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں. شکریہ جی. اور میری والدہ جو ہیں ان کو برین سٹروک ہوا تھا دسمبر میں لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. باؤنڈ ہیں، اور آج انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں مفتی وہاب صاحب سے. بالکل کرائیں بات. جی میں ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. ضرور اور وہ جی. بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ کرائیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جی. جی بات کرائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی جی بس ڈاکٹر کہہ دیے کہ وہ بہتر ہے پہلے سے. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ خیر خیریت سے رکھے. اور باقی یہ ہے کہ 40 سال سروس کر کے میری بھی باری آئی جی، اور نماز پڑھنی تھی خود پڑھ جاتی. اللہ آپ کو صحت دے جی. انشاءاللہ اللہ اپنا کرم فرمائے گا. آپ بس جس طرح سے بھی آپ کو راحت ہو، آرام سے بیٹھ کے جس طرح سے بھی راحت ہے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. دوسرا میرے کے لیے بتائیں کچھ. کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے. پڑھنے کے لیے جی ضرور میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے. اور آپ بھی میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے جی. ٹھیک ہے آنٹی، اللہ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی جی الحمدللہ. جی جی کل بتا رہے تھے نا کوئی میرے پاکستان کے 2 ویک واسطے جی 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 بہت مس کیا آپ کو نا. جو ٹائم ہونا نا سنت اساں ٹی وی لا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ فون کرا تا بھی اساں بہت کچھ سیکھتے ہیں اساں کولوں. بہت شکریہ جی تھوڑا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. وہ اللہ آپ کو برکت دے. اچھا دیکھیں، وہ تو یہ پروگرام میں کوئی نہ کوئی بات کرتا ہوں، وہ کرنی پڑتی ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ آپ نے مس بھی کیا، آپ حضرات محبت بھی کرتے ہیں جس طرح میں کرتا ہوں. اللہ آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برکت عطا فرمائے. اچھا جی جواب بھی دینا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائے جی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنٹی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے؟ پروگرام دیکھتی رہتی ہوں. آپ جب نہیں تھے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کو ہم مس نہیں کرتے؟ اتنا مس کرتے کہ نہ پوچھیں. ہاں بہت مس کرتے تھے. وہ جو آپ نے پچھلا ہفتہ ایک اونٹ کے بارے میں آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا. جی تو وہ ہم نے سنا تھا، ہماری ایک جاننے والی ہے، تو وہ جیسے ہی تو ابھی آپ نے کیا تھا وہ فون کر دیا کہ مفتی صاحب کی اتنی بڑی معلومات، اتنا کچھ ہمیں بتاتے ہیں، کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. تو آپ کو کیسے بھول سکتے؟ ایک ہماری جاننے والی ہے، وہ اس کی بینائی چلی گئی. اچھا. لیکن سن نہیں سکتی. آپ کا پروگرام بول نہیں
دیکھ نہیں سکتی تو آپ کا پروگرام سنتی رہتی ہے. اللہ اکبر، بہت اچھا. تو وہ فون کر کے بھی مجھے بتاتی ہے کہ میں وہ اردو چینل پہ جو مفتی صاحب کا پروگرام آتا ہے وہ سنتی ہوں کہ بینائی چلی گئی. اللہ ان کو صحت دے جی. اگر ابھی وہ سن رہی ہیں تو اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. آمین آمین. تو میرے لیے بھی دعا کروں مفتی صاحب. گھر میں خیریت؟ اور میں آپ کو بتاؤں، میں کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. روزانہ آپ کا نام جو ہے میرے دماغ میں چلتا رہتا ہے. او مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی زندگی میں بھی آپ کو سوچتی رہتی ہوں. مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ جب آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم مسجد اقصیٰ جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. تو اللہ آپ کو صحت دے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. اچھا، پہلے تو میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے. دیکھیں، تہجد کا وقت جو آئیڈیل وقت ہے وہ تو جب رات کو اگر آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حصہ تھا اس میں تہجد پڑھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کل صبح 6 بجے فجر کا وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب 6 بجے فجر کا وقت ہو رہا ہے. رات کو اب جو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء جو ہوتی ہے، تقریباً مغرب تو آج کل 4:30 بجے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو 4:30، اب 6 سے آپ اندازہ کر لیں تو 6 سے 6 12 گھنٹے ہو گئے. اور 12 گھنٹے سورج غروب ہونے سے لے کے اور صبح صادق تک تقریباً یہ 13.5 گھنٹے بنتے ہیں. اب 13.5 گھنٹے کے اندر جو ہے، اب آپ ان کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ ہوگا 6 سے جو 10، یہ ایک حصہ ہو گیا. اور 10 سے 2 حصے ہو گئے. اور 2 سے لے کے صبح جو ہے تقریباً فجر تک یہ آخری حصہ ہے. تو جو تہجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ رات کے تیسرے پہر میں، یعنی آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے. تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ رات 2 بجے کے بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی آخری حصے میں پڑھتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ 5:15 بجے تہجد پڑھتے ہیں اور آرام سے عبادت کرتے ہیں، پھر 5:45 بجے تک آپ کی تہجد ختم ہو جاتی ہے اور آپ 15 منٹ آرام کر لیتے ہیں، اور پھر 6 بجے وقت ہوتا ہے تو آپ اپنا فجر پڑھ لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ تہجد پڑھتے تھے، تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر فجر کا وقت ہوتا تھا آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی. ناظرین، ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پچھلے دنوں یہ حدیث کافی پاپولر ہوئی کہ جی جو کھجور کے درختوں کو ایک خاص پھل کو ایک بیماری ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب یہ مہینہ شروع ہوگا تو جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ بیماریاں اس کی ختم ہو جائیں گی. تو لوگوں نے پھر اس سے یہ اخذ کر لیا کہ بھئی جب یہ تقریباً جولائی کی بات ہے، یعنی یہ تو مارچ کے اندر جب شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا جی جولائی کے اندر ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تو کرونا بھی ختم ہو جائے گا. تو لہذا اس کو لوگوں نے تمام جو بیماریاں وبائیں ان سے لے لیا. یعنی مراد کیا لیا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، تو پھر اس پر پھر علماء کی بھی کافی علماء کی رائے. تو میں نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ جو حدیث تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو وہ خاص جو پھل ہوتا ہے کھجور کا اور اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ان دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. باقی اس حوالے سے نہیں کہا اللہ کے رسول نے. تو یہ میں اس پہ بات کر رہا تھا. تو دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا کہ جی ابھی جیسے کرسمس کا مہینہ شروع ہونے والا ہے دسمبر کا، تو کیا مسلمان گھروں میں کرسمس ٹری رکھ سکتے ہیں اور اس کو گھروں کو سجا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہر وہ تہوار یا وہ دن جو کسی بھی مذہب کے شاعر میں سے ہو یا ان کا مذہبی تہوار ہو، اس کو اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. یعنی جیسے دیوالی ہے، اب دیوالی جو ہے وہ بھی ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے
اور کرسمس بھی جو ہے کرسچنوں کا مذہبی تہوار ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اور ان کے ہاں یہ ہے کہ خدا نے بیٹے کو جنا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اگرچہ وہ زیادہ اتھینٹک بات یہی ہے کہ وہ 25 دسمبر کو نہیں ہوئی، اور کرسچنوں میں بھی اختلاف ہے، بعض جو ہے وہ جنوری میں کہتے ہیں، بعض کچھ اور مہینے میں کہتے ہیں، لیکن کہ خدا نے بیٹے کو جنا، تو اس نظریے کے تحت جو ہے وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ان کا ایک مذہبی یہ تہوار ہوتا ہے، اور وہ اس دن عبادت کرتے ہیں، سروسز ہوتی ہیں جو بھی۔ تو مسلمان کسی بھی ایسے تہوار میں شامل نہیں ہوتا یا اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتا جو کسی اور مذہب سے لنک کرتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ باقی کرسمس ٹری کا ہونا گھر میں کوئی رکھتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو اور یہ ایک طرح سے کیا ہے کہ یہ علامات میں سے ہے کہ بھائی کوئی دوسرا جو شخص یہ سمجھے گا کہ یہ کسی کرسچن کا گھر ہے اور اس نے جو ہے یہ کرسمس ٹری سجایا ہوا ہے، تو ہر اس علامت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مذہبی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، تو لہذا ہمیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ہم تشبہ اختیار کریں، ٹھیک ہے جی، حضور نے منع فرمایا۔ اچھا ایک بات، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھئی اپنا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی عید الفطر ہوتی ہے، تو عید الفطر کو تو کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہا، کوئی ہندو سیلیبریٹ نہیں کر رہا، کوئی کرسچن کوئی یہودی سیلیبریٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو ہم عید الاضحیٰ کوئی میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی کرسچن یا کوئی یہودی یا کوئی ہندو کوئی سکھ کسی مذہب کا آدمی جو ہے وہ بکرا ذبح کر رہا ہو، دمبا ذبح کر رہا ہو، کہ جی میں عید الاضحیٰ کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں، تو وہ تو ایسے سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور نہ ہم مسلمان ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم کرو، ہم تو مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا خاص طور پہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، تو لہذا ان کو بھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی تم کیوں نہیں سیلیبریٹ کر رہے کرسمس، تو ہم جب ان سے مطالبہ نہیں کرتے تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بچے ہیں نا ہمارے، یہ تو ان کے اندر تو اٹریکشن، ان چیزوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، لائٹوں میں، ان چیزوں میں، تو ان کو بڑا ہوتا ہے کہ جی گھر میں اس طرح سے ہو۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات جو ہے وہ رمضان کے اندر تھوڑا سا فیسٹیول، رمضان کو ایک فیسٹیول بنائیں، آپ رمضان کے اندر گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں، اسی طریقے سے آپ عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں، تاکہ بچوں کے اندر یہ جو احساس کمتری ہے یہ نہ پیدا ہو۔ اور پھر کرسمس ٹری کیوں، یعنی یہ جو درخت ہے یہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کہا مفتی صاحب کیا میں جو ہے وہ گھر میں وہ کرسمس ٹری کی جگہ جو ہے پام ٹری رکھ لوں؟ میں نے کہا بھائی تو پام ٹری رکھ لے، تو پام ٹری رکھنے میں کیا عرض ہے؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ درخت ہی کیوں رکھنا ہے بھائی، درخت لگا لیں، آپ گھر میں درخت لگائیں، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، اور آپ اس کی حمد و تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تو گھر میں درخت لگا لیں آپ، چاہے وہ کرسمس ٹری لگائیں یا پام ٹری لگائیں یا کوئی بھی درخت لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو مذہبی شعار سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وراثت، ایک عورت ہے وہ شادی کرتی ہے ایک ایسے شخص سے جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی سے اس کے بچے تھے، اب اس عورت نے دوسری شادی کی اس مرد سے، اس سے بھی اس کے بچے ہو گئے، تو لہذا اب جو جائیداد ہے اس کی، کیا یہ اس کے پہلے جو بیوی سے بچے ہیں ان کو بھی ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ دیکھیں وہ باپ ہے نا، ان بچوں کا بھی باپ وہی ہے اور ان بچوں کا بھی باپ یہی ہے، اگرچہ ماں الگ الگ ہیں لیکن باپ شریک ہیں، یہ بچے آپس میں بھائی ہیں، ماں شریک بھائی نہیں ہے، باپ شریک بھائی ہیں، تو باپ ایک ہے، تو لہذا باپ کی جو وراثت ہوتی ہے تو اس سے چلتی ہے، تو بالکل ان کو وراثت جو ہے وہ ملے گی، اپنے والد محترم کی وراثت بالکل ان کو ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن اگر شہید ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ دیکھیں اس کے 3 طریقے ہیں، یا تو اس کو دفنا دیا جائے زمین کے اندر، یا اس کو پانی میں بہایا جائے، یا تیسرا ہے کہ اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہ اگر کہیں بے حرمتی ہونے کا خطرہ ہے اور ایسا ہے کہ بھئی اگر اس کو ایسے چھوڑا گیا تو بے حرمتی ہوگی، تو تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو جلایا جائے، لیکن یہ بالکل لاسٹ آپشن ہے،
پہلے 2 آپشن کوئی اختیار کیا جائے گا. یہ جب ہے کہ جب کوئی آپشن نہ بچے تو اس میں آدمی پھر یہ کر لے, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ آپشن جو ہے وہ سب سے لاسٹ ہے. دوسرا تو اپنا اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بھائی ایک تو بھائی نے کال کی اور کہا کہ جی ان کے چچا بھی بیمار ہیں, پھپھو بھی بیمار ہیں, کافی رشتہ دار بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو ضرور جی اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا. اور اسی طرح سے میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی ان کے شوہر جاب کرتے ہیں اور بڑی آڈ قسم کی جابیں کر رہے ہیں, آج کل حالات بھی بہت خراب ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو اب وہ پیزا ڈیلیوری کی جاب کرتے ہیں, تو ایک دفعہ ان کے جو آنر تھا اس نے کہا جی تمہیں اس پیزا کے ساتھ شراب بھی ڈیلیور کرنی ہوگی, تو کیا ان کو اس کا گناہ ملے گا؟ اچھا دیکھیں, اگر تو ان کی جاب کا یہ حصہ نہیں ہے بلکہ جاب یہ ہے کہ انہوں نے صرف پیزا ہی ڈیلیوری کرنی ہے, تو بالکل شرعی طور پر جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر تم نے یہ شراب ڈیلیور نہیں کی آج تو تمہیں میں جاب سے نکال دوں گا, اور لیکن وہ ہمیشہ وہ نہیں کرتے, یہ نہیں وہ کبھی ایسا ہے یعنی ایسا ہوا کہ کوئی نہیں تھا تو ان کو یہ کرنی پڑی, تو کیا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جاب چھوڑ دینی چاہیے یا ان کو استغفار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے؟ تو دیکھیں استغفار کریں, توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جی اللہ مجھ سے یہ, یعنی انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا, یہ تو ان کے اوپر مسلط کی گئی یہ جاب, کیونکہ اس کا حصہ بھی نہیں تھا پھر بھی مسلط کی گئی. تو استغفار کر لیں اور جاب نہ چھوڑیں. لیکن جاب نہ چھوڑیں کیونکہ پھر مسائل پیدا ہوں گے, آج کل ویسی ایشوز ہیں, تو جاب نہ چھوڑیں. وہ تو پیزا ڈیلیوری کی جاب ہے, وہ پیزا ہی ڈیلیور کرتے ہیں, تو اتفاقاً 1 دفعہ یا 2 دفعہ ایسا ہو گیا تو اس پہ استغفار کر لی جائے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حالت اضطراری ہے, مجبوری ہے, اور یہ تو اسی طرح ہے جیسے لوگ سپر مارکیٹوں میں جاب کر رہے ہیں. بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہیں, نام میں نہیں لیتا, UK کے اندر, جہاں پہ آپ شیلفنگ کرنا پڑتی ہے آپ کو شراب کی, کبھی کبھی آپ کو جو ہے ٹل پہ اس کو اسکین بھی کرنا پڑتا ہے, تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اگر تو صرف اور صرف شراب ہی کی ڈیلیوری ہے, شراب ہی بیچ رہے ہیں, شراب ہی فروخت کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, وہی ڈیلیور کر رہے ہیں, وہی پلا رہے ہیں, اور کوئی اور کام نہیں ہے, تو پھر تو وہ تو حرام ہے, وہ تو آپ نے پھر جاب ہی وہ اختیار کی ہے نا, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا, مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھیں یا عشاء کے بعد؟ بھائی دیکھیں رات کو پڑھنے کا ہے, مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جی مغرب کے بعد پڑھیں گے تو وہ فضیلت نہیں ملے گی, عشاء کے بعد پڑھیں گے تو فضیلت ملے گی. آپ سورج غروب ہونے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے سوال پوچھا کہ وطر کے اندر خدا کی عبادت کی نیت کرنی چاہیے. اور بھائی نماز جو ہے وہ تو ہوتی ہے اللہ کے لیے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ للہ رب العالمین کے لیے ہے. وعبد اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے عبادت کرو مخلص ہو کر. تو عبادت تو ساری کے ساری جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے. آپ صرف یہ نیت کریں کہ میں وطر 3 رکعت وطر واجب پڑھ رہا ہوں, اور یہ عبادت نماز پڑھنا یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, یہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. انسان عبادت اللہ ہی کے لیے کرتا ہے, اور نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو بالکل, اور یہ خاص زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ نے نیت کر لی ہے بس, صحیح ہے. دوسرا, میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جو عرش کو کتنے فرشتوں نے تھاما ہوا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حاقہ کے اندر, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, کہ تیرے رب کے عرش کو اس دن کس نے 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا. میں نے فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, 8 فرشتوں نے جو ہے ان کو تھاما ہوگا. اور یہ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. تو یہ سورہ غافر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے فرشتے, اور تسبیح کر رہے ہوں گے, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں یا کیسا ہوں؟ میں پوچھ رہی ہوں کیسے ہیں آپ؟ ہاں کیسا ہوں, میں پریشان ہوں کہ آپ, میں سمجھا آپ کے نہیں کیسی ہیں آپ. نہیں کیسے ہیں آپ کو سننے میں مغالطہ ہو گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے, میرے سننے میں مغالطہ ہوا, آپ کے بولنے میں نہیں ہوا ہے. جی ہو سکتا ہے, بس
میں نے تو اپنے سے صحیح بولا ہے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. نہیں کوئی بات نہیں, میرے سے ہوئی, آپ سے نہیں ہوئی, میرے سے ہی ہوئی ہے. جی جی کوئی بات نہیں. چلیے اچھا, مجھے ایک اس کا ذرا سوال کے جواب دے دیں. بہت کنفیوز رہتی ہوں کہ جو عصر کا لکھا ہوتا ہے نا ٹائم, انہوں نے عصر فرسٹ 1:38 پہ اور سیکنڈ ٹائم لکھا ہوا ہے 2:08 پہ, اور اقامہ جو ہے وہ 3 بجے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عصر کی نماز 1:38 سے پہلے پڑھیں, ظہر کی یعنی کہ نماز جو ہے. جی جی ہم سوری, ہاں میں سمجھ گیا عصر کا وقت. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملے, اور خاص طور پہ یوٹیوب کے پہ آپ کافی اچھے کلپس ہوتے ہیں, جب آپ مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی جی میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن تو یہ کہ صبح جیسے فار ایگزامپل یعنی کہ سن رائز ٹائم آج کل 7:30 ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 7:30 تک نماز پڑھ سکتے ہیں کہ 7:30 سے کیا مطلب یہ کہ سن رائز 7:30 تک نکل چکا ہے, یعنی کہ سن رائز ہو چکا ہے کہ اس کے بعد. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی آپ کو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. آنٹی آ گئی, آپریشن ہو چکا الحمدللہ. 15 دن ہو گئے آج, لیکن پین فل سرجری ہے یہ بہت. آپ ایسا نہ کہیں, جنہوں نے کرانا ہے وہ ڈر جائیں گے. ہاں یہ تو آپ ہمت سے کام لیں. آپ کی دعائیں بھی تو میرے ساتھ ہیں. ہاں نہیں, دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے انشاءاللہ. دن تھا جو تھیٹر سے میں آئی تھی وہ بس بہت, اس کے بعد رفتہ انشاءاللہ کمی ہو رہی ہے. نہیں اللہ بہتر کرے گا, اور آپ کی آواز سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بالکل ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. الحمدللہ. دعائیں میں نے کہا نا آپ لوگوں کی, میں نے اس تکلیف میں آپ لوگوں کے لیے اور اسلام چینل کے لیے جتنی کی نا میرا اللہ جانتا ہے, آپ کے لیے بھی بہت کی, آپ کے بال بچوں کے لیے, آپ کے ماں باپ کے لیے, بہت سب شکریہ. کے لیے. اچھا مجھے پڑھنے کا تھوڑا سا بتا دے. ویسے میں الحمد شریف بہت زیادہ پڑھ کے دم کرتی ہوں زخم پہ, اور وہی اعوذ باللہ من قدرتی واجد واذر وہ ہے نا, اعوذ باللہ من, وہ بھی پڑھتی ہوں. تو کوئی اور آپ بتائیں گے مجھے پلیز. نہیں تو آپ کیا رہی ہیں کہ میں نے آپ کو یا سلام ہوں یا کریم ہوں بتایا, وہ بھی پڑھ رہی ہوں, یہ دعا بتائی سورہ فاتحہ, تو اب میری بہن اور اس سے زیادہ دعائیں تو یہی ہیں نا بھائی, یہی پڑھیں اور صبر سے کام لیں, انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, اللہ اپنا فضل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اب آپریشن دیکھیں, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ کہ پہلے لوگوں کو گھٹنوں کے پرابلم ہوتے تھے, لوگ معذور ہو جاتے تھے, لوگ بیچارے چل ہی نہیں سکتے تھے, ویل چیئروں پہ بستروں پہ چلے جاتے تھے. آج الحمدللہ آپریشن ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا پہلے ایک آپریشن ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ چھڑی کے ساتھ چل رہے تھے, دوبارہ دیکھا دونوں ہوئے, پھر دیکھا وہ سائیکل چلا رہے تھے, پھر دیکھا وہ واک کر رہے تھے, بہترین, اور لگ ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور اگر کچھ سال پہلے کی بات ہوتی تو یہ تو بڑا مسئلہ تھا. تو یہ تکلیف تو ہے, اور ہر سرجری کے اندر تکلیف تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مولانا صاحب 2 سوال کر لیں پلیز. جی جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے تو ماسک پہنتے, اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. کیوں, ماسک میں کیا پرابلم ہے؟ ایک مولانا ایک مفتی سے آپ سے پہلے میں آیا تھا, وہ کہتے ہیں ماسک نماز اپنے گھر میں نہیں پہن سکتے, اور اگر مسجد میں بھی زیادہ لوگ نہیں ہو تو نہیں پہن سکتے, نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں, جب ریگستان میں ادھر ادھر جب جاتے ہیں نا سفر میں, تو لوگ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے اور نماز پڑھتے تھے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز کا کوئی چہرہ تو کھلا ہوا ہو تو صحیح ہے, چہرہ ڈھکا ہوا بھی ہو تو کیا ہے اس میں, یعنی نماز کے. تو ایک مولوی صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا, ہمارے چینل پہ کسی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی, لیکن ایک ہے وہ کہتے ہیں جی مکروہ ہے. تو اب یہ ان کے پاس دلیل تو کوئی ایسی ہے نہیں وہ جو کہہ رہے مکروہ ہے. بھائی ابھی تو ضرورتاً ہے نا, اب ضرورتاً, اور مسجد کے اندر, گھر میں کون, میں نے ابھی کوئی ماسک پہنا ہوا ہے آپ حضرات کے سامنے, میں پورے اسٹوڈیو میں بالکل اکیلا ہوں, ابھی ادھر اس پورے کمرے میں تو کوئی نہیں ہے سوائے کیمروں کے, میں اور دور جو ہے وہ احمد شاہین اور وقار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب میں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, ابھی میں نماز پڑھتا ہوں, گھر میں ماسک نہیں پہنتا. تو لیکن جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے,
تو آپ ماسک پہن کے پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز بغیر کراہت کے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو گھر کے اندر انہوں نے کہا ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں کہا ہوگا کہ مسجد کے اندر بھی آپ اتار کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی۔ جی مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سی نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہر نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قضا نماز، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی آگے اس لیے کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ 2 ہفتے آپ کو ہم بھی مس کرے تھے۔ اچھا جی، بہت شکریہ جی۔ اور آپ نے کل چائے کا بھی ذکر جو کیا تھا، آپ جانے کے بعد ہم پھر دوبارہ چائے بنا کے پیے، اور جس طرح میں نے بتایا تھا اس طرح بنا کے پیا آپ نے؟ جی جی۔ مزہ آیا آپ کو؟ بہت مزہ آیا۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو باہر صاحبہ آئی تھی، وہ میں ان کے لیے اسپیشل دعا کری تھی میں اپنی نماز میں۔ چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں بہت خوشی ہوئی ان کی آواز سن کے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے وہ بھی خیریت سے پہنچ گئی الحمدللہ، اور میری طرف سے بہت بہت مبارک ان کو۔ بہت اچھا جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کے لیے بھی ہم کر رہے تھے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب دکھ رہے، پھر اچانک پتا چلا کہ ارے وہ گئے ہوئے ہیں جی۔ آگے تو لے رہے، آج آگے دیکھو گھر میں رونق آ گئی۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بھائی میرے 2 سوال ہیں صرف۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ میری ایک جاننے والی ہے اور اس کو نا دعائے قنوت نہیں آتی نا، بڑا اس نے زبانی یاد کی ہے، لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کیا وتر میں پڑھے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بچے سے نا 2 دن پہلے نا قرآن پاک مطلب ایکسیڈنٹلی جو ہے نا ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا میں کیا ہدیہ دوں؟ اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، کوئی فدیہ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایکسیڈنٹلی گرا ہے نا، اور بس بچہ ہے، اور بچے سے تو اس کو تو کوئی اتنا سینس بھی نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ بس اگر آپ نے تسلی کرنی ہے تو صدقہ دے دیں تھوڑا سا، لیکن اس کا کوئی ایسا کوئی فدیہ کفارہ یا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، میری بہن کہتی ہیں کہ ان کو کنفیوژن ہے عصر کی نماز کا وقت تھا۔ پہلے تو دیکھیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ جو عصر کی نماز ہے، ہم جو احناف ہیں، جو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، ہمارے نزدیک عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج کا جو سایہ ہے وہ اپنے 2 مثل ہو جائے، یعنی ایک حصے سے یعنی 2 مثل، اپنی اصل سے ایک اور مثل ہو جائے، یعنی 2 مثل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ پین ہے، اب اس کا سایہ اگر ایک ہی ہے تو ہمارے نزدیک وقت نہیں ہوا جب تک اس کا 2 مثل نہ ہو، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جب 1 مثل ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان کے ہاں مثال کے طور پہ 1:40 پہ ہو جاتا ہے عصر کا وقت، ہمارے نزدیک 2:10 پہ ہوتا ہے، 2:12-13 پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جب عصر کا وقت ہو گیا ہے تو ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم لوگ جب جاتے ہیں حرمین شریفین یا مسجد اقصیٰ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے ان کے مطابق ہم پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اس وقت میں کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر ضرورتاً اگر آپ کو ان کے کال پہ عمل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے عصر تھوڑا سا ہم ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی اپنا جو دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی جیسے آج کل سن رائز ہو رہا ہے 7:30 بجے، تو فجر کی نماز ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں فجر کی نماز آپ جو ہے 7 اگر سورج طلوع ہو رہا ہے 7:30 بجے مثال کے طور پہ، تو آپ فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں 7:20 پہ آپ شروع کریں، اور 7:28 پہ وہ ختم ہونی چاہیے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز ختم ہونی چاہیے۔ تو لہذا بالکل اینڈ پہ لے کے جا کے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنی دیر ضرور ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ نے نماز پڑھی اور جب سلام پھیرا تو آپ کو لگا ہو یہ تو غلطی ہو گئی، یا کوئی ایسا آپ سے کوئی فیل ہو گیا جس سے آپ کو نماز کو دہرانا ہے، تو اتنا وقت ہو کہ آپ نماز کو دہرا سکیں، ٹھیک ہے جی۔
یہ تو میں اینڈ ٹائم بتا رہا ہوں نا، ایک آدمی اگر اٹھا ہے اور 7:20 ہو رہے ہیں تو وہ فوراً بھائی فجر کی نماز پڑھ لے، اس کی وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں تو اتنا وقت ضرور دیں کہ جتنی دیر میں دوبارہ نماز ادا کی جا سکے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 7:10 پہ نماز شروع کی، میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ نماز آپ کی 7:20 پہ ختم ہو گئی اور آپ کو ہوا مجھ سے تو غلطی ہو گئی، نماز کو دہرانا ہے، آپ نے دوبارہ اتنا وقت بھی ہے کہ آپ دوبارہ 2 رکعت پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، تو اتنا ضرور وقت دینا چاہیے. باقی دوسرا جو ہے وہ قضا نماز کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا. اور دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھ لیں. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا یاد ہو اس کو پڑھ لیں. اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے. اور کوشش کریں بھئی، یاد کرنے کی کوشش کریں. اور انسان جب یاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچپن سے ہی دعاؤں کو یاد کراؤ. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ تانے دیتے ہیں، او بچوں کو آپ رٹا لگواتے ہو اور بغیر سمجھے ہوئے بچوں کو طوطے کی طرح یاد کروا رہے ہو. آپ نے آج کل سنتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں جی کیا بچوں کو قرآن کی آیتیں، سورتیں اور دعائیں تم لوگ رٹا لگواتے ہو، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، بس رٹا لگوا رہے ہیں. ایک طبقہ ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں دعا یاد کی ہوئی ساری زندگی یاد رہتی ہے. بچپن کے اندر قرآن کی جو صورتیں یاد کر لیں تو ساری زندگی یاد رہتی ہیں. بڑی عمر کے اندر دعاؤں کا یاد کرنا، قرآن کا یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچہ تو اس کو تو ابھی سمجھ نہیں ہے، ابھی اس کو کیا دعائے قنوت کے معنی سمجھائیں گے آپ؟ تو اس کو تو پہلے حفظ یاد کرا دیں تاکہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ پھر اس کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ سمجھ لے گا. اب ایک بچہ ہے، اس کو آپ سورہ اخلاص یاد کرا رہے ہیں، کوئی سورت یاد کرا رہے ہیں، آپ سورہ تکاثر یاد کرا رہے ہیں. اب اس کو کیا پتا کہ سورہ تکاثر کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تو بچہ ہے ابھی 5-6 سال کا، 7 سال کا. تو آپ اس کو صرف وہ الفاظ یاد کرائیں. جو قرآن کا جو مقاصد جو قرآن ہے ان میں سے سب سے پہلے جو حقوق قرآن ہے کہ ہم پر جو حقوق ہیں قرآن کے، اس میں سب سے پہلے ایک یتلو علیہم آیاتی، کہ ان کی آیات کی تلاوت کریں تو پڑھنا صحیح آتا ہو. تو یہ بچپن کے اندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یاد کروائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین، جن دوستوں نے کہا جو حضرات بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں حارث، بڑے اچھے دوست ہیں، ہماری مسجد کی بہت خدمت کرتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کی والدہ محترمہ کا آج صبح انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.